حالانکہ صحیح چیزیں بہت ساری موجود ہیں. ایسے نہیں کہ لوگ شاید ہمیں سن کے اسیوم کریں کہ ہر چیز غلط ہے. بہت ساری اصل چیزیں موجود ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب انوویشن آتی ہے نا تو سنت چلی جاتی ہے. میں ایک چیز ایڈ کروں یہاں پر, جو صحیح چیزیں ہیں, صحیح سمجھ ہے, بے حد آسان ہے اور آپ کی زندگی بہت بہتر بنا دیتی ہے, آپ کی زندگی کی کوالٹی بھی بہتر بنا دیتی ہے. صحیح بات ہے, اگر آپ صحیح چیزوں پہ چلیں, اور بے حد آسان ہے. لوگ غلط چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں, اپنی زندگی اپنا مذہب بھی مشکل بنا لیتے ہیں. صحیح بات ہے. اب یار کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ کام کر رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, تو کم از کم فرض تو پڑھ لیں. وہ کہتے ہیں پڑھیں گے تو سنتے نفلیں سب کچھ ورنہ کچھ بھی نہیں پڑھیں گے, ورنہ کچھ بھی نہیں پڑھیں گے. یہی تو مسئلہ ہے. آل اور نتھنگ, آل اور نتھنگ. عشاء کی 17 رکھتے ہیں. ہاں اگر 17 رکھتے ہیں, آپ سوچیں تو تھوڑا سا تو شیطان تو ہے یار. کبھی جب ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے, اللہ معاف کرے, تو یہی کانسیپٹ تھا بالکل کہ یار کتنا, اور جیسے ہی پتہ چلا کہ یار کم از کم صرف فرض آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ نے روٹین بنانی ہے, آپ بالکل بے نمازی ہے اور نماز کی طرف, دین کی طرف آنا چاہتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ فرائض پڑھ لیں. وہ کسی نے سمجھا دیا کہ یار یہ 2 فجر کی پڑھ لو یار, ٹھیک ہے, اور 4 تم ظہر کی پڑھ لو, 4 عصر کی پڑھ لو, 3 اس کی پڑھ لو مغرب کی, اور 4 کر لو وتر بھی. چلو تم نہ پڑھو, ٹھیک ہے, شروع میں آنے کے لیے, آنے کے لیے ہم نے کہا یار آسان ہے یار, صبح اٹھ کے 2 پڑھنا کیا مشکل ہے, اور یونیورسٹی میں سے بریک لے کے 4 فرض پڑھاؤ جلدی سے, مشکل ہے. جب پتہ چلا تو کرنا شروع کر دیا. اور دیکھو چینج کہاں سے اسٹارٹ ہوا, جب کسی نے یہ بتا دیا کہ یار یہ نماز نبوی ہے, یہ کتاب ہے, وہ کتاب, اگر نماز کی صرف بات کی جائے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے, اللہ کے نبی ایسے نماز پڑھا کرتے تھے. وہ پڑھنا شروع کی, پتہ چلا کہ یار کتنی چیزیں ہیں جو ہم غلط کرتے ہیں, اور آسان چیزیں, اور جو صحیح چیزیں ہیں سنت کے مطابق, وہ بڑی آسان ہے یار. سبحان اللہ, بہت آپ نے کوئی وظیفے نہیں کرنے, اور لانگ ٹرم میں آپ کو کتنا فائدہ دیتی ہیں. ریئلسٹک چیزیں ہیں, ریئلسٹک حدیث میں آتا ہے نا کہ احب الاعمال للہ تعالی ادومها وان قل, کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب اعمال وہ لگتے ہیں جو بے شک تھوڑے ہوں لیکن کنسسٹنٹ بیسس پہ کیا جائے, ہمیشہ مستقل مزاجی سے کیا جائے. بالکل. اچھا میں بھی نا جو بتا رہے تھے نا زیارات کے بارے میں, ایک حدیث میرے ذہن میں آئی, میں نے کہا آپ سے پوچھوں گا. ایک اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ انی لاعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لاعرف الان, کہ میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو مجھ پہ سلام کیا کرتا تھا بیفور آئی بیکیم اے پروفٹ. ٹھیک ہے, اور اللہ کے نبی نے کہا انی لاعرف الان, میں بھی جانتا ہوں اسے کہ وہ پتھر کہاں پہ ہے. تو اس کا تو کوئی نشان یا کوئی موجود نہیں, کبھی نہیں دیکھا کوئی نہیں. لیکن اس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی تو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ آپ تلبیہ کریں. تلبیہ کے بارے میں حج پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, آپ تلبیہ کریں, یہ پتھر بھی آپ کے ساتھ تلبیہ کرتے ہیں. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مینا کے پتھر یہ وہ اور یہ چیزیں, لیکن ہاں ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا پتھر نہیں ہے, وہاں سے لوگ پتھر اٹھاتے ہیں لے آتے ہیں تبرک کے لیے. یہ ہم اس چیز کے بالکل, یار لوگ تو کعبہ کے غلاف کو کاٹ کے لے آتے ہیں. I know people کہ جن نے کعبہ کے غلاف کو کاٹ کے لائے ہوئے تھے حج عمرے سے, اور جب ان کا بیٹا فوت ہوا تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کی آنکھوں پہ رکھ دینا, اس کے لیے یعنی شفاعت کا باعث اس کے پاس بنے گا. اور سبحان اللہ مست تو چیزیں سامنے کر رہے ہوتے ہیں, تسبیح مست کر رہے ہیں, لیکن حالانکہ سبحان اللہ عمر بن خطاب نے کہا حجر اسود تیرے میں کچھ نہیں ہے, میں تجھے نہ چومتا, اور اگر اللہ کے نبی تجھے نہ چومتے, خیر اللہ کے نبی کی سنت میں ہے, تجھے اللہ کی میں نے چوما تو میں تجھے چوم رہا ہوں, ورنہ تم کچھ نہیں کر سکتے. تو جب حجر اسود کے بارے میں یہ ہے تو ہمارے پاکستانی اس کی جو کاٹنا تو دور کی بات, کعبہ کی بے ادبی ایک طرح سے کہ آپ کعبہ کا جو ہے نا غلاف کاٹ رہے ہو. سو واٹ از دا موسٹ, آپ سمجھ لیں کہ جس چیز نے آپ کو نا, جس جو جگہ وزٹ کی ہو یا کوئی چیز آپ نے دیکھی ہو جس کو دیکھ کے آپ کا ایمان بہت تازہ ہوا ہو, اینی تھنگ جس میں نا ایمان تازہ جگہ دیکھ کے نہیں, ایمان تازہ ہوتا ہے سیرت نبوی علیہ الصلوۃ والسلام سے. اگر آپ یہیں پر بیٹھ کے دل سے پڑھ رہے ہیں اور آپ فیل کر رہے ہیں, آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے زندگی گزاری, خاص طور پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, اور اپنے سے طاقتور انسان کے سامنے کھڑے ہو کے آپ جب سچ بولتے ہیں تو اس سے زیادہ آپ جب ریلیکس, وہ چیز کر کے آپ جو ریلیکس ہوتے ہیں نا, آپ کبھی نہیں ہوں گے, کبھی آزما کے. لیکن اگر آپ نے سیرت نبوی پڑھی ہوئی ہے اور پھر آپ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں تو پھر وہاں کا تو ایکسپیرینس زبردست ہو جاتا ہے نا, ڈبل نہیں ہوتا, 10 گنا بڑھ جاتا ہے, 10 گنا بڑھ جاتا ہے. تو اسپیشلی ماشاء اللہ آپ کو جیسے پتہ ہے اور آپ اتنی زیادہ کرتے ہیں زیارتیں, تو آپ کو کون سی جگہ لگتی ہے کہ جہاں پہ جا کے سب سے زیادہ آپ نے فیل کیا؟ یار میں جس جگہ پہ بھی گیا ہوں نا, اس ٹائم پہ اس جگہ کو میں نے محسوس کیا ہے الحمدللہ.
اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں جانے سے پہلے ریسرچ کرتا ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کو چیز کا پتہ ہوگا تو آپ فیل کر سکو گے نا. بالکل, میں ریسرچ کر کے جاتا تھا اور میرے دماغ میں وہی چیزیں چل رہی ہوتی تھی اس ٹائم پہ فل. تو اسی وجہ سے میں انفارمیشن بھی دے پاتا تھا الحمدللہ ویڈیو میں. اور یہ توفیق من اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہی ہے. اس میں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری بڑی کامیابی ہے, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, جا کے دیکھا. میری والدہ کی دعائیں ہو سکتی ہیں, والد کی دعائیں ہو سکتی ہیں, یا اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ اپنا یہ کام کسی سے بھی لے سکتا ہے. صحیح بات ہے, کسی سے بھی. میں کوئی اسپیشل نہیں ہے, میں نے کچھ یہ نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے چنا ہے, اور خاص طور پہ جس چیز پہ میں اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے الحمدللہ خالص انفارمیشن پہنچائی ہے. ہاں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور جو کام خراب ہوئے تھے پرانے, ان کی نفی بھی کی ہے وہاں پر جا کے. بالکل نہیں, آئی ایم ویری ہیپی اباؤٹ دس فیکٹ توہا کہ ماشاء اللہ بھائی از ون آف دوز کریٹرز جو کہ ہو از میکنگ ہز نیم بائی دی توفیق آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, اینڈ از آلسو ڈیلیورنگ ایجوکیشنل کانٹینٹ. دس از ویری امپورٹنٹ وداؤٹ یوزنگ اینی میوزک. یا مطلب یہی چیز ہوتی ہے نا, یہ آپ کا اخلاص ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے, اور یہی چیز قابل قبول بناتی ہے آپ کے عمل کو, کہ آپ ان شریعہ کی جو حدود ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے اپنا کام کریں. یعنی وی ہیو یعنی بروکن دا نوشن کہ اگر آپ میوزک اور گندا کانٹینٹ یا بکواسات نہ بھی کریں نا, تو اللہ نے آپ کی تقدیر میں اچھا کام لکھا ہوا ہے, قبول لکھا ہوا ہے, تو آپ ملین سیکٹرز تک پہنچ سکتے ہیں. اگر آپ نے تھوڑا سا سوچا ہے کہ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف نہیں جانا, آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی, تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیتے ہیں. بالکل ایسی بات. جب اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیتے ہیں, تو پھر میں اور آپ کیا یا کسی کے اوپر کوئی کیا بات کرے گا, جب اللہ تعالیٰ ہی اس کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈال دیں, تو پھر آپ کو کسی چیز کی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کوئی بھی چیز. اچھا برو علی, بیفور ریپنگ آپ بھی بہت دفعہ گئے ہیں اور آپ رہے بھی ہیں کافی عرصہ سعودی عرب, آپ کو کون سی جگہ سب سے فیسینیٹ, یعنی جہاں پہ آپ کا پھر ایمان تازہ ہوا کہ یار دس از دا پلیس؟ جب میں اس میں آنیسٹلی بتاؤں, میں نے نا زیارتیں بہت زیادہ وزٹ نہیں کی, لیکن کعبہ میں جا کے, حرمین میں جا کے, وہ تو آپ کو فیلنگ الگ ہوتی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہاں تو سب سے زبردست آپ کی جو فیلنگز آتی ہیں وہیں آتی ہیں. لیکن آئی فیل لائک یہ جو اسپیشلی غار کا میں نے بار بار جو ذکر کیا ہے نا, وہ اسی لیے کیا کہ مجھے نا ان کی صرف ویڈیو سے ہی آئی فیلٹ لائک آئی واز دیئر, اینڈ آئی واز بیکمنگ ویری ایموشنل, آلدو آئی واز ود مائی فیملی, لیکن آئی واز بیکمنگ ویری ایموشنل ایکچولی تھنکنگ اباؤٹ دوز ٹائمز نا, کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جایا کرتے تھے, اور وہ جگہ پوری چڑھ کے جانا, اور وہ رات میں, اور پھر وہ سارا. مجھے لگتا ہے کہ جب بھی میں ان 2 غاروں کو وزٹ کروں گا نا انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ توفیق دے, تو وہ ایسی جگہیں ہوں گی جہاں پہ میرا ایکسپیرینس بہت ڈفرینٹ ہوگا. اور اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کھانا لے کے جاتے تھے, سبحان اللہ, بڑی عجیب بات ہے وہاں پر, جہاں پر ابھی میں نوجوان ہوں, اور میں تقریباً فٹ ہوں الحمدللہ. جم جاتا ہوں 2-3 بار ہی جاتا ہوں ہفتے میں, کوئی بات نہیں, لیکن اپنی فٹنس کا تھوڑا بہت خیال بھی رکھتا ہوں ہر چیز. تو میری حالات آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں, میں پسینہ پسینہ تھا, میں نے راستے میں ریسٹ لیا, میں دن میں گیا, میں نے راستے میں ریسٹ لیا, اور میں ٹھنڈے موسم میں گیا, گرمیاں نہیں تھی اس ٹائم پہ میں گیا, اور میری یہ حالت تھی. دوسرا آپ نے یہی سوال میرے سے پوچھا تھا, پھر